اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DTS 786 اسلامی زندگی۔ پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن کو دبانا مت بھولنا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف، جس کا ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کا بیان۔ خاتم الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شریف امت کے لیے، صرف امت ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عالی شان رحمت تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عالی شان رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحمت اور مہربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے نبی کو امت سے پہلے وفات دیتا ہے، اور اس نبی کو امت کے لیے عیش و آرام کا سامان کرنے کو آگے بھیج دیتا ہے، اور جب کسی امت کو اللہ تعالیٰ غارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے نبی کی زندگی ہی میں اس امت کو غارت کر دیتا ہے، کیونکہ اس امت نے اپنے نبی کا کہا نہ مانا، اس لیے اس امت کو غارت کر کے اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان سے یہ ظاہر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریفہ امت کے لیے کیا بلکہ تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عالی شان رحمت اور مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات شریفہ میں بھی رحمت دو عالم ہونا ظاہر کر دیا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریفہ تمام مخلوق کے لیے رحمت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے کس قدر عالی شان رحمت و نعمت ہوگی۔ اس تمام داستان کا حال غم اس طرح سے بیان کیا گیا کہ ہجرت کے 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، اور اس حج کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت کی وجہ سے تقریباً 1,00,000 آدمی جمع ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نصیحت کی اس حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی کہ آخری حج کے موقع پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہی مسلمانوں کو جمع کیا اور ان میں کچھ نصیحتیں کی اور فرمایا، اے مسلمانوں، میں تم کو یہ آخری نصیحت کرتا ہوں، ممکن ہے کہ اگلے سال حج کو نہ آ سکوں، تو کہتے ہیں تم میری اس نصیحت پر عمل کرنا۔ اور لگ بھگ 9 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں کو کی تھیں کہ ان پر عمل ضرور کرنا، تو جو کہ یہاں آپ سب کی پیش نظر میں کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی حدیث ہے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا اور کسی کی عزت میں فرق نہ آنے دینا۔ دوسری حدیث، آپس میں یعنی جو تمام مسلمان ہیں وہ خون ریزی نہ کریں۔ نمبر 3، تیسری نصیحت تمام مردوں کے لیے کی، ان کی بیویوں کے بارے میں کہ مرد اپنی بیویوں کے حقوق پورے طور سے ادا کرتے رہیں اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور ناحق ان کو تکلیف نہ دیں۔ چوتھی نصیحت اسی طرح سے جیسے مردوں کو کی بیویوں کے بارے میں، اسی طرح سے عورتوں کو کی ان کے شوہروں کے بارے میں کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مردوں کی تابعداری کریں اور غیر مردوں سے پردہ کریں۔ نمبر 5، سب کو قرآن مجید کے حکموں پر چلنا چاہیے، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ قرآن پاک کے احکام پوری طرح مانیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم گمراہ تو نہیں ہو سکتے نا، یہ ہمیں اپنے دین پر اتنا تو یقین ہے۔ آگے 6ٹھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی رضامندی کے لیے کرو،
یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، نہ کوئی ریاکاری، نہ کوئی دکھلاوا، کچھ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو 7ویں حدیث تمام مسلمانوں کے لیے تھی کہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ، مسلمانوں کو الگ کوئی اپنا نیا طریقہ نہ نکالنا چاہیے۔ نمبر 8، مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی رکھنا۔ نمبر 9، جو باتیں دین کی میں نے تم کو بتلائیں وہ دوسروں کو بھی پہنچانا۔ یعنی جب ہم دین کی جو باتیں ہم جانتے ہیں، ہمارا کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگ وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اس کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جاتا ہے کہ جو چیز ہمیں پتہ ہے اگر ہم لوگ کسی نیکی کے کام کا آگے کسی کو حکم دیتے ہیں تو جب وہ انسان وہ نیکی کا کام کرتا ہے، جب تک کرتا رہے گا ہمارے لیے بھی اس کا ثواب ہوگا، اس طرح وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایسے ہی برائی کی بنیاد رکھ کر کوئی انسان ہمیں دیکھ کر اگر برا کام کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے قیامت تک اس کا عذاب، ہمیں بھی اس کی سزا ایسی ہی ہوگی، ہمیں بھی اس کا عذاب ویسے ہی ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کرے ہمارے ذریعے نیک کام تو کسی تک پہنچ جائے، برا نہ پہنچے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی آخری نصیحتیں فرمائی اور آخری حج کر کے مدینہ میں آ گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ اے بندے، جتنے بھی اصحاب تھے ٹوٹل جمع ہوئے بیٹھے تھے کہ اس تمام اصحابہ کے ہجوم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک باتیں کی، وہاں پہ تھوڑا ایک اشارہ کیا جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکا۔ فرمایا اس طرح سے بات کا انداز کچھ ایسا تھا کہ ایک بندے کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہے وہ دنیا میں رہنا پسند کرے اور چاہے وہ نعمتیں پسند کرے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو اس بندے نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا بلکہ ان نعمتوں کو پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان سن کر رو پڑے۔ اب ابوبکر کے آنسو بہنے لگے تو سب اصحاب کہنے لگے کہ یہ سبب کیا ہے کہ ابوبکر یار جو یہ پیغام سن کر اس طرح سے رونا شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کچھ تو ایسا ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے سردار ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز خیر البشر بھی ہیں کہ وہ ہر بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ خدا جانے اس میں کس طرح کی کوئی خبر ہے کہ جو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عام سی بات کیا، یہ عام بات نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی ایسی خبر ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکے۔ یعنی سب اصحاب حیران ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک عام بندے کا حال بیان فرماتے ہیں، تو اس میں کوئی بھید کی بات ہی ہوگی جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر سب کو معلوم ہوا کہ اس بندہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور سب اصحاب کہنے لگے کہ بے شک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو خوب سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائیں نہیں، صبر اور ہمت سے کام لیں، اور سب اصحابوں سے فرمایا کہ اے تابعدارو، تم سب سے زیادہ احسان مجھ پر صدیق اکبر نے کیا ہے کہ اپنا مال و جان سب قربان کر دیا، اور میں ان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بدلہ عطا فرمائے گا، باقی اور سب کا بدلہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ ہفتے کے روز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی تھی، لیکن یہ ہفتے کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں درد ہوا اور بخار چڑھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار اور درد کی تکلیف سے بہت بے چین ہو گئے اور بیماری زور پکڑ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کو میرے پاس بلا دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے آئیں تو وہ بہت بے حواسی ہو گئیں کہ میرے بابا نے مجھے بلایا ہے۔ یہ حوال اپنا دکھایا کہ مجھے پہلے تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بلایا کرتے تھے تو مجھ سے بات کیا کرتے تھے، آج ایسا کیا ہوا ہے کہ مجھ سے بات نہیں کر رہے؟ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات نہیں کر پائے۔ جب یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو ان کی آنکھ کھل گئی
اور آنکھ کھول کر دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کر انہیں اپنے گلے سے لگا لیا. گلے سے لگا کر ان کے کان میں آہستہ سے ایک بات کہی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سن کر رونا شروع ہو گئی کہ جو زہرہ نے اس کو سنا رو دیا. نبی نے پھر ان سے یہ سمجھا دیا کہ صابر ہو بیٹی، نہ کر غم اور علم، تیری عمر کے بھی رہے روز کم. یعنی اے میری بیٹی تو صابر رہ، غم اور علم نہ کر، تیری عمر کے بھی چند ایک روز پیچھے ہیں، ابھی باقی رہ گئے ہیں. انہوں نے یہ سنتے ہی بس ہنس دیا. اب یہ سارا ماجرا دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئیں، بہت تعجب ہوا انہیں کہ یہ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے روئیں پھر ہنسی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں جان، یہ ایک خاص بھید کی بات ہے کہ میں کیوں روئی اور کیوں ہنسی. ابا جان نے میرے کان میں فرمایا کہ بیٹی اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور سب کام اللہ کے حکم کے موافق کرنا اور میری جدائی پر صبر کرنا. بس یہ خبر سن کر میں رو پڑی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر کرو، تم جلد ہی میرے پاس آ جاؤ گے. بس یہ خوشی کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ جا سکے تو فرمایا ابو بکر نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ابا جان دل کے بہت نرم ہیں، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھیں گے تو وہ بے چین ہو جائیں گے اور اس طرح سے وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے. بہتر یہ ہے کہ یہ خدمت آپ کسی اور سے لے لیں، کہ یہ خدمت کسی اور سے لے لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور میرے اللہ کی خوشی اسی میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. یہ حکم پہنچا دیا گیا حضرت ابو بکر صدیق کو. جب یہ حکم ملا تو انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی، محراب پر چلے گئے. لیکن دل میں اس قدر جوش و علم ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خالی دیکھی کہ وہ زمین پر بے تاب ہو کر غم کی وجہ سے اتنے بے تاب ہوئے کہ وہ زمین پر گر گئے. جتنے بھی وہاں پہ اصحاب جمع تھے سب کے سب رونا شروع ہو گئے اور سب کی اپنی کوئی عقل و ہوش سب نے اپنے اپنے کھو دیے. ایک ایسا وہاں پہ رونے کی وجہ سے نا ہجوم بن گیا. تو جب شور ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس شور کی آواز پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ یہ شور کیسا ہے. حضرت زہرا نے یہ اشعار بیان کیا کہ یہ سب یار صحاب ہیں جو بے قرار ہوئے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان خالی دیکھا ہے کہ کسی کو کا ہوش باقی نہیں رہا، سب نے رونا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عباس کو بلایا اور ان سے بولا کہ مجھے بھی میرے یاروں کے پاس لے چلو، کہ وہ سب غم میں ہیں، بہت بے حواس ہیں، تو چلو میں چلتا ہوں وہاں. جب وہاں سیدنا نامبردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو انہیں دیکھ کر سب صحابہ کے دل کو ایک قرار ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہاں جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب آپ نماز پڑھاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اور جماعت کروائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 17 رکعت نماز پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رتبہ حاصل ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب دوستوں کو صبر و استقلال کی نصیحت فرمائی کہ اے فرما برداروں اور جانثاروں، میں نے تم کو اللہ کے سپرد کیا، تم اس سے ڈرتے رہنا اور اس کی تابعداری خوب مضبوطی سے کرنا اور میری جدائی پر صبر کرنا، اور خیال کرنا کہ کوئی بھی رسول اپنی امت میں ہمیشہ نہیں رہا اور میں نے تم کو دین کا سیدھا راستہ بتلایا ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بولے کہ اب بس میری موت قریب ہے، تو اگر میں نے آپ میں سے کسی کو کوئی برا بھلا کہا ہو، کسی کو میں نے کچھ دینا ہو، کبھی مارا ہو، کوئی برا لفظ کہہ کر اسے پکارا ہو، کوئی بھی کسی کا کچھ بھی دینا ہے، تو کسی نے مجھ سے انتقام لینا ہے، تو مجھ سے ابھی اپنا انتقام لے لو کہ میں قیامت کے روز جا کر آپ کسی کا بھی بدلہ نہیں دے پاؤں گا، کہ قیامت کے روز میں ندامت کا سامنا کرنا نہیں چاہتا۔ تو تمام لوگ صحابہ جو وہاں پہ موجود تھے، سب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کا آپ پر کوئی اس طرح کا حق ہو، کسی کا آپ نے کچھ نہیں دینا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عصر کی نماز پڑھی تو کچھ دیر نصیحت فرمائی صحابہ کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آ گئے، تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، مرض بڑھ رہا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رہوں، مگر ان کے یہاں رہنے کی باری نہیں تھی، انصاف کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے اس دن، تو لیکن دل یہ تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلا جاؤں، اب انصاف کی وجہ سے مجبور ہو گئے۔ تو سب بیویوں سے اجازت لینی چاہیے کہ اب بول کے بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ میں کس طرح جاؤں، سب بیویوں نے خوش ہو کر فرما دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خوشی میں راضی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بزرگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، یہ جبرائیل ہیں جو تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، اور عرض کی یا رسول اللہ، بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھتی۔ اس حدیث شریف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ کی کتنی بڑی بزرگی معلوم ہوئی، اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ایک کی طرف سے دوسرے کو سلام پہنچانا درست ہے، اور جس کو سلام پہنچایا جائے اس کا اس سلام کا جواب بڑھا کر دینا بہت اچھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بخار کی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کروٹیں بدلتے اور کراہتے تھے، یہاں تک کہ آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ، یعنی اے اللہ میں اعلیٰ درجوں کے ساتھیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ اعلیٰ درجوں کے ساتھیوں سے مراد یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر رونے لگیں اور بے اختیار فرمایا، کہا رو کر الہی ہوئی میں یتیم، چلے میرے سر سے اب یہ کریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز غم سنی تو اپنی آنکھیں کھول کر بولے کہ اے میری بیٹی میرے پاس آ جا، میرے گلے لگ جا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، انہوں نے کہا بیٹی تو دل میں غم نہ کر کہ تیرے غم کی وجہ سے میرے اوپر ایک عجب سا رنج و الم طاری ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، حضرت بطول یعنی میری بیٹی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر دے تو اس کا دل تسکین پا جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی پہ بہت بڑا غم کی ایک بہت بڑی واردات ہے یہ اس کے لیے، تو حضرت علی سے رحم کرنے کا کہا کہ اس پر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرمایا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو
लगे करने वो गिरयाज़ारी का कमाल के हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुँह को मुँह से रगड़ने लगे। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु आकर सीना से लगे, कहा मेरे नाना है हाथ है नहीं अब तो कहने की कुछ बात है। कहा फिर नबी ने कि ए मेरी जान अब खुद हाफिज़ तुम्हारा है रबे जहाँ। ये फरमा कर दोनों को बोसा दिया, लिया इनको छाती से अपनी लगा। वो जितने थे हाज़िर वहाँ ख़ासो आम ये कहने लगे इनसे खैरुल अनाम। जहाँ मैं अब छोड़ता हूँ दो चीज़ दिलो जान से तुम इनको रखना अज़ीज़। बड़ी चीज़ अव्वल तो कुरान है, यही दीन हमारा और ईमान है। और दाइम है मेरे दो नूर ऐन, इमाम हसन और इमाम हसैन। कीजियो ताज़ीम तुम इनकी तमाम, खुदा तुमसे राज़ी रहेगा मदाम। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का बयान है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक़्त करीब हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को बुलाया और हमको अपनी वफ़ात की ख़बर दी। हमने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कौन देगा, कफ़न कौन से कपड़े का होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज़ कौन पढ़ाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे घर के लोग गुस्ल देंगे और कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं काफ़ी हैं, एक कुर्ता, एक तहबंद और एक चादर, और अगर चाहो तो मिस्री या यमनी चादरों में कफना देना। और जब मेरा जनाज़ा तैयार हो जाए तो कब्र के पास रख कर सब लोग अलग हो जाएं, क्योंकि सबसे पहले फरिश्ते नमाज़ पढ़ेंगे, फिर मेरे घर के मर्द और औरतें और बच्चे पढ़ेंगे और मेरे जनाजे की नमाज में इमाम नहीं होगा। फिर सब मुसलमान अलग अलग नमाज़ पढ़ेंगे, पहले मर्द और फिर औरतें और फिर बच्चे पढ़ें। फिर हमने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में कौन उतारेगा। मतलब यहाँ तक तो हो गया ना, नहलाने का, गुस्ल देने का या कफनाने का, किन कपड़ों का कफन होना चाहिए, सब बातें करके फिर जनाजे की बात की। और अब आखिर में पूछते हैं कि फिर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कब्र में कौन उतारेगा। फरमाया मेरे घर वाले। लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ाज पुरसी के लिए भेजा और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम दिया कि ताला तुमको सलाम कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम दिया कि अल्लाह ताला आपका हाल अहवाल पूछते हैं कि आपका मज़ाज कैसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वही हो रज़ा जो कुछ हो महबूब की है खातिर हमें अपने महबूब की। कहा फिर मोहम्मद ने रब खूर हूँ पर अपने खालिक से मैं दूर हूँ। ये सुनते ही जिब्राइल ने रो दिया कि दुनिया में आना अब मेरा हो चुका। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ताला से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आप रब्बे ज़ुल जलाल के पास जाओ और बोलो कि तुझसे तेरा दोस्त कुछ सवाल करता है। कि मेरा पहला सवाल है कि मैं अपनी उम्मत की शफ़ाअत चाहता हूँ, और दूसरा सवाल ये है कि जब भी कभी मेरी किसी उम्मत से कोई गुनाह हो जाए तो मेरी उम्मत को उस गुनाह की सज़ा इस जहान में ना दी जाए। कि पहली उम्मतों में ये होता था कि जब किसी ने कोई गुनाह कर दिया तो फ़ौरी तौर पर उसके चेहरे बिगाड़ दिए। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होता था कि या चेहरा बिगड़ गया या कोई और चीज़ ज़ाहिर हो गई कि उसे उसका गुनाह उसके चेहरे पर ज़ाहिर हो जाया करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपनी उम्मत के लिए ये शफ़ाअत चाहता हूँ कि भाई मेरी उम्मत के चेहरे पर से ये उसका गुनाह आया ना हो, बल्कि इस दुनिया में उसका पर्दा रखा जाए, आगे आखिरत में जाके उसे उसके अच्छे अमाल या बुरे की आखिरत में उसे अजर सज़ा जो भी हो उसे अगले जहान में मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल को लेकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए तो खुद अल्लाह ताला ने कहा ए मेरे रसूल तुम्हारी खातिर मुझे सब कुछ कबूल है। ये जिब्राइल ने जब ये ख़बर सुनाई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। ये ख़बर सुनकर, अपनी उम्मत के बारे में ये सुनकर बहुत खुश हुए। लिखा है कि हज़रत इज़राइल मुल्कुल मौत
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ہو تو روح قبض کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کروں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں تو میں روح قبض کر لوں، بلکہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہے کہ میں روح قبض کر لوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کروں، جیسے آپ کہیں میں ویسے ہی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سوال کا جواب دیے بنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عزرائیل ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دی۔ لکھا ہے کہ روح کے نکلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ کبھی سرخ ہو جاتا اور کبھی زرد ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سہارا لگائے لیٹے ہوئے تھے کہ 12 ربیع الاول پیر کے روز دوپہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس کو روانہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف سے ایک قیامت برپا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اولاد پاک اور صحابہ کرام ایسے بے قرار اور بے چین ہوئے کہ ان کو ہر طرف دنیا میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سکتہ ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی بے مزہ ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو یہ کہے گا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ ان سب میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جو ہوش و حواس میں تھے اور انہوں نے سب کو سنبھالا ہوا تھا۔ بے شک یہ مصیبت، یہ صدمہ، یہ غم دلوں کو ہلا دینے والا ایسا ہی تھا کہ انسان تو کیا، فرشتے اور آسمان اور زمین وغیرہ سب بے قراری سے روتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روتے ہوئے یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے کہ اے اللہ کے رسول، میں تو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آتا تھا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے بعد روئے اور کہا ہائے محمد، ہائے محمد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینا شروع کیا۔ انصاری صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ غسل کی شرکت اور برکت ہم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک انصاری کو بھی غسل میں شریک کر دیا کہ پانی وغیرہ دے دیا کریں۔ یہ حضرات غسل دینے کے انتظام میں لگے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دین کے انتظامات اور بندوبست میں لگے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتے ہی مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور منافق اور بے ایمان لوگ، ان سب کو یہ موقع مل گیا کہ وہ فساد پیدا کرنے لگے اور دین کو مٹانے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس بڑے درجے کے فریضے کو سنبھالا۔ وہ وقت صحابہ پر بڑی مشکل اور مصیبت کا وقت تھا۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی حفاظت کا مسئلہ اہم اور دین کی حفاظت بغیر خلیفہ بنائے ہوئے ہو نہیں سکتی تھی، اور بغیر سب مسلمانوں کی رائے کے خلیفہ بننا بھی مشکل تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابوں کو جمع کیا اور سب کی رائے سے آپ خلیفہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی انہیں اس کا مقام پہ کھڑا کر دیا تھا کہ انہیں امامت کا تو ایک دفعہ مقام مل ہی چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ اس تمام جتنے بھی وہاں پہ مسلمان تھے ان کے خلیفہ بن کر کھڑے ہو گئے۔
المختصر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کے بعد 3 سفید یمنی کپڑوں میں دفنایا گیا۔ پھر دفن کے بارے میں اختلاف ہوا کہ دفن کہاں کیا جائے۔ اس کے بارے میں یہ خیال کیا گیا کہ حضرت اب ہر بندہ سوچ رہا تھا کہ کہاں دفن کریں، اس کے بارے میں مختلف سوال جواب ہوئے، کس جگہ دفن کرنا چاہیے۔ تبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جگہ دفن کی بھی وہی ہوتی ہے جو ان کی روح قبض ہونے کی جگہ، مطلب جس جگہ پہ ان کی روح قبض کی جاتی ہے وہ اسی جگہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ بس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی وہیں ہوئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ان کی گود میں سر رکھا ہوا تھا جس ٹائم روح قبض ہوئی، تو ان کے دفن کرنے کی جگہ بھی اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہی تھا، وہیں پر آپ کی بغلی دار قبر تیار کی گئی۔ اب قبر تیار کرنے والے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلی دار قبر تیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ پاک کو قبر انور کے پاس رکھ کر سب الگ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ ویسے ہی سب طریقہ کار اختیار کیے گئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میری جنازے کو میرے کو رکھنے کے بعد آپ سارے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جانا تاکہ فرشتے نماز پڑھ سکیں۔ اس کے بعد پھر میرے گھر والوں کو اجازت دی جائے کہ میرے گھر والے پڑھیں، اور پھر تمام مسلمان مرد، عورتیں اور بچے پڑھیں۔ سب نے اسی طرح الگ الگ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے، حضرت کشم رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر انور میں اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد پر 9 اینٹیں کچی لگائیں، اور دفن کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک مشک پانی قبر پر چھڑکا۔ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور اندر سے کچی ہی ہے۔ قبر آج تک اسی طرح کچی ہے، بس ایک دفعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تو پکی نہیں کی گئی، بلکہ قبر کے ساتھ تھوڑی جگہ چھوڑ کر اس میں تانبا اور لوہا پگھلا کر بھرا دیا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کافر بے ایمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش مبارک کو نکالنے کی کوشش کی تھی، تو جو اس وقت کا موجودہ بادشاہ تھا اس نے حفاظت کے لیے قبر انور کے چاروں طرف تانبا اور لوہا پگھلا کر بھرا دیا تھا، اور گنبد بھی پختہ بنوا دیا تھا، لیکن قبر آج تک کچی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کا دن تھا پیر کا، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے روز ہوئی تھی۔ آگے منگل کا روز اسی طرح گزر گیا، اور بدھ کی رات میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا۔ دفن میں دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وجہ سے دفن کرنے میں دیر ہو گئی تھی کہ ہزارہ مسلمانوں نے الگ الگ نماز جنازہ پڑھنا تھا۔ صحابہ میں اختلاف ہونا بھی اس کی ایک وجہ تھی۔ منافق بے ایمانوں کا فساد اٹھانا، دین کی حفاظت کے لیے خلیفہ کا مقرر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش مبارک کا سڑنے سے پاک ہونا۔ خلیفہ مقرر ہونے سے سب فسادی قبضے میں آ گئے۔ وہ رنج و غم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے سے ہوا، اسے کوئی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، کہ گویا یہ تھا کہ ہر انس و جاں، ہر چیز اس ٹائم پہ رو رہی تھی، زمین و آسمان، کہ ہر طرف مدینے میں بس اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سارے صحابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ وہ غم میں بے حواس ہوئی تھی۔ حضرت زہرا نے مومنین سے کہا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خاک میں چلے گئے ہیں۔ تو مطلب بے حواسی میں ان کا برا حال تھا، اور صحابہ سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں دفنا دیا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سوالوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بس صحابہ نے صرف یہ کہا کہ ہم مجبور تھے، ہم اللہ کے حکم کے آگے مجبور ہو گئے تھے۔ غم و درد کا اب جو عالم تھا اسے کیسے بیان کیا جائے، وہ تو سب پہ عیاں تھا کہ ان کے کیا حالت تھی اس وقت، صحابہ کی بھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی برا حال ہوا تھا۔ وہ بالکل بے حواس پڑی تھی کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ اسی رنج و عالم میں تو زمین آسمان روتے تھے، انسان تو کیا، زمین بھی گویا رو رہی تھی۔ غرض کے اس صدمہ عظیم بعد صحابہ دیوانوں کی طرح بے قرار ہو کر مدینہ سے نکل گئے۔ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں روتے پھرتے رہے۔ کیسے نہ روئیں اس ذات مقدس کو کہ جن کی محبت میں رونا خدا ہی کی محبت میں رونا ہے، اور جن کی یاد اللہ کی یاد ہے، جن کی تابعداری سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور جن کے جمال با کمال سے بھوک پیاس دور ہو جاتی ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے دنیا اور آخرت کی خوبیاں حاصل ہوتی ہیں، وہ دوزخی کو جنت بنا دیتے ہیں۔ جب وہ نہ رہے تو گویا صحابہ کا ہم تصور تو نہیں کر سکتے، نہ ہی الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے الفاظ ہمیں اس چیز کا تھوڑا احساس ضرور دلا سکتے ہیں کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا تھا کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ کس قدر بے حواس ہوئے تھے اس وقت صحابہ پر، کیا کیفیت طاری تھی، یہ کوئی بتا نہیں سکتا، کوئی کسی قصے میں بیان کر نہیں سکتا۔ وہ دن بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار سے دل باغ باغ ہوتے تھے، اور اب وہ دن ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے دل داغ داغ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے شریف میں دفن ہے، اور مزار شریف کو دیکھ دیکھ کر دل پھٹتے جاتے ہیں، اور ہر ایک عاشق گویا زبان حال سے کہتا تھا یا رسول اللہ میری آہوزاری دیکھیے، مجھ پہ تیرے ہجر کی مشکل ہے بھاری دیکھیے، یا رسول اللہ میری آہوزاری دیکھیے، مجھ پہ تیرے ہجر کی مشکل ہے بھاری دیکھیے، دل جلا ہوں مر چکا ہوں جاں بلب ہوں کیا کروں، ایک دن آ کر تو میری بے قراری دیکھیے، اس قدر روتا ہوں تیرے غم سے اے خیر البشر، دل کے ٹکڑے ہیں میری آنکھوں سے جاری دیکھیے، دن گزر جاتا ہے میرا روتے روتے یا نبی، رات کو کرتا ہوں میں اختر شماری دیکھیے، وقت استمداد و بخشش ہے اے ابر کرم، زندگی میری ہو گئی مجھ پہ ہی بھاری دیکھیے، کھول کر سینہ دکھاؤں یا نبی اللہ تمہیں، خواب میں آ کر میرے دل کی بے قراری دیکھیے، یا رسول اللہ میری آہوزاری دیکھیے، مجھ پہ تیرے ہجر کی مشکل ہے بھاری دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سب کی اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر چلنے کا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔